ہندوستان کی مودی سرکار غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی میں کس بڑے پیمانے پر شریک ہے؟ اس کا انکشاف مارکور کی طرف سے بھارتی گولہ بارود کی اسرائیل کو خفیہ طور پر سپلائی کا نیٹ ورک بے نقاب کرنے سے ہوا ہے۔ پچھلے کئی اشروں سے بھارت اسرائیل اسٹریٹجک گٹھ جوڑ کو یہود و ہنود سازش قرار دیا جاتا ہے، لیکن بہت سے نام نہاد روشن خیال دانشور اسے محض ایک تخیلاتی اتحاد قرار دیتے ہوئے دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ بھارت اسرائیل اسٹریٹجک گٹھ جوڑ کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں اور یہ بنیاد پرست مسلمانوں کی محض ایک ذہنی اختراع ہے۔ لیکن بھلا ہو مارکور اور اوپن سیکرٹ 7th ایونیو کی ٹیم کا کہ ان کے ٹویٹس نے بھارت اسرائیل اسٹریٹجک گٹھ جوڑ دنیا کے سامنے پوری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ مارکور نے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ انکشاف کیا ہے کہ بھارتی گولہ بارود کی ایک تازہ ترین کھیپ کس طرح لمبا چکر کاٹ کر اسرائیل بھجوائی گئی ہے۔ ناظرین، یہ ہے جنوب مشرقی بھارت کی بندرگاہ چنئی، جس سے اسرائیل کی بندرگاہ حیفا کے لیے عازم سفر ہونے والا ہندوستانی مال بردار جہاز ماریان ڈینیکا جو 8 اپریل کو روانہ ہوا۔ مارکور کی اس جہاز پر اسی وقت سے نظر تھی کہ جب ابھی چنئی میں جہاز پر گولہ بارود، میزائل اور دیگر اسلحہ لادا جا رہا تھا۔ ڈنمارک میں رجسٹرڈ اس کارگو شپ پر بھارتی اسلحہ ساز فیکٹریوں میں تیار ہونے والا 27 ٹن مہلک گولہ بارود لدا ہوا تھا، جو رفح میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں استعمال ہوگا۔ چونکہ مارکور نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو بھارتی گولہ بارود اور میزائلوں کی سپلائی کی اس کھیپ کی خبر عالمی میڈیا کو لیک کرتی تھی، اس لیے حوثی باغیوں کے حملے سے بچنے کے لیے کارگو شپ نے بحیرہ عرب اور بحیرہ قلزم کا سیدھا راستہ استعمال کرنے کے بجائے بحیرہ ہند، بحیرہ اوقیانوس اور بحیرہ روم کا ہزاروں کلومیٹر طویل راستہ چنا اور پورے براعظم افریقہ کا چکر کاٹ کر اسرائیل پہنچا۔ براعظم افریقہ کے شمال مغربی ساحل پر یہ بحری جہاز دوران سفر 13 مئی کو گرانڈے کیپ ورڈے کی بندرگاہ پر رکا۔ کارگو جہاز نے جبر الٹر کے قریب اسپین کی بندرگاہ پر بھی قیام کرنا تھا، تاہم مارکور لیکس کی وجہ سے اسپین کی حکومت نے یہ کہتے ہوئے قیام کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ وہ معصوم فلسطینی شہریوں کے قتل عام میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس پر شرمندہ ہو کر ہندوستانی جہاز آگے بڑھ گیا۔ اصل پلان کے مطابق جہاز نے شمال مغربی اسرائیل کی بندرگاہ حیفا جانا تھا، لیکن پھر اچانک اس کو جنوبی اسرائیل کی بندرگاہ اشدود کی طرف موڑ دیا گیا، جو کہ رفح کے بالکل قریب ہے۔ یہ جہاز 29 مئی کو اشدود پورٹ پر لنگر انداز ہوا۔ جہاز کی منزل ہنگامی طور پر تبدیل کرنے کی 2 وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ رفح کے مہاجر کیمپوں پر وحشیانہ اسرائیلی بمباری شروع ہو چکی ہے اور نہتے فلسطینیوں کے اجتماعی قتل عام کے لیے اسرائیلی فوج کو اس گولہ بارود کی فوری ضرورت ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مارکور لیکس کی وجہ سے چونکہ یہ سیکرٹ اوپن ہو گیا تھا کہ یہ ہندوستانی کارگو شپ گولہ بارود سے لدا ہوا ہے، اس لیے جنوبی لبنان میں موجود فلسطینی اور حماس کے عسکریت پسند اسے نشانہ بنا سکتے تھے، اس لیے اسے جنوب میں اشدود کے بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کے لیے کہا گیا، جسے اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے بحری بیڑوں نے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے۔ نئی دہلی اور تل ابیب کے درمیان خفیہ اسٹریٹجک گٹھ جوڑ کی تاریخ خاصی پرانی ہے۔ بھارت نے چین اور پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے اسرائیل سے $3 بلین کا جدید ترین اسلحہ حال ہی میں خریدا ہے۔ دوسری طرف حماس اسرائیل جنگ کی وجہ سے اسرائیل کو گولہ بارود کی شدید کمی سے نمٹنے کے لیے بھارت نے اپنے اسلحے کے محفوظ ذخائر اور آرڈیننس فیکٹریوں کے منہ اسرائیل کے لیے کھول دیے ہیں۔ اشدود کی بندرگاہ پر پہنچنے والی اس تازہ ترین کھیپ میں موجود اسلحہ کی جو فہرست مارکور نے جہاز ران کمپنیوں کے ریکارڈ کے حوالے سے جاری کی ہے، اس کے مطابق 29 مئی کو اشدود پورٹ پر پہنچنے والے اس جہاز پر راکٹ انجن، دھماکہ خیز مواد اور ٹینکوں اور توپخانوں کے گولے لدے ہوئے تھے۔ چنئی بندرگاہ سے سدھارتھا لاجسٹک کمپنی SLC نے یہ گولہ بارود بھجوایا اور اسرائیل میں اسرائیل کارگو لاجسٹک ICL نے اسے وصول کیا۔ اب کہاں ہے وہ نام نہاد دانشور جو یہود و ہنود گٹھ جوڑ کو
محض ایک تخیلاتی خطرہ اور دائیں بازو کے دانشوروں کی ذہنی اختراع قرار دیا کرتے تھے۔ مورخوں نے اتنے پکے ثبوتوں کے ساتھ ایک بار پھر اس بھیانک گٹھ جوڑ کو بے نقاب کیا ہے کہ مودی سرکار کو اس خبر کی تردید کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ M2M اردو، جڑے رہے منٹ ٹو منٹ۔